بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب الصلاۃ علی الخمرہ۔ باجماعت نماز کی ادائیگی چونکہ سنت ہے اور نماز کی کچھ شرائط ہیں، جس طرح کہ کپڑے کا ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، تو اس حوالے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ متعلقات صلاۃ جو کہ من قبیل شروط ہیں یا جماعت ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ صلاۃ علی الخمرہ، چونکہ پیچھے ابواب الثیاب تھے تو انہی میں سے گویا کہ یہ ایک متعلق باب ہے۔ خمرہ کہتے ہیں چھوٹی چٹائی کو جس پہ آدمی صرف سجدہ کر سکے، اور حصیر کہتے ہیں بڑی چٹائی کو جس پہ آدمی مکمل کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے۔ یہ دونوں از قبیل من جنس الارض ہیں، یعنی بوریا جو کہ زمین سے پیدا شدہ گھاس جو ہوتا ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خمرہ پہ بھی نماز پڑھی ہے اور حصیر پر بھی آپ نے کیا کیا ہے، نماز پڑھی ہے۔ تو مقصد امام ابو داؤد کیا ہے، اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بلفظ ہی کہہ لے، اور مقصود مصنف کیا ہے۔ شراح کی رائے یہ ہے کہ یا تو یہ مصنف ابی شیبہ کی ایک روایت ہے تو اس کی تردید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، قرآن میں حصیر جہنمیوں کے لیے ہے، تو نبی علیہ السلام نے حصیر پہ سجدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا ما کان یصلی علیہا، تو اس سے نفی سمجھ آ رہی ہے حصیر پہ نماز کی۔ تو اس لحاظ سے باب قائم کیا باب الصلاۃ علی الحصیر۔ اور بعض نے کہا کہ اصل میں ایک اور روایت ہے یا افلاح ترب وجہک بالتراب، چہرہ مٹی میں لگاؤ رگڑو، تو اس سے سمجھ آتا تھا کہ سجدہ جو ہے وہ علی تراب الارض ہو سکتا ہے، اگر کوئی حائل ہوا تو پھر سجدہ جائز نہیں۔ تو مقصود مصنف اس کی نفی ہے کہ اگر حائل آ بھی گیا مصلی اور زمین کے درمیان تو تب بھی سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور وہ جو حدیث ہے ترب وجہ کا، اس سے مقصود جیسے کہ حافظ عراقی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مقصود مبالغہ فی سجدہ یا تمکین الارض ہے، تمکین الارض، ٹکانا ہے زمین پر چاہے حائلن ہی کیوں نہ ہو، تو یہ مقصود ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ مٹی کے ساتھ اس کو لگانا ہے۔ تو باب الصلاۃ علی الخمرہ، تو دو باتیں ہوگی، اس بات ترجمہ بھی ہو گیا اور مقصود مصنف بھی ہو گیا۔ اصول حدیث کے حوالے سے حدیث نمبر 659 کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت جو ہے وہ متکلم فی ہے، اس کو دیکھے ذرا آپ سند کو۔ ان ابی عون ان ابیہ، ابی عون تو محمد ہو گیا اور اس کے والد ہو گیا عبید اللہ الثقفی۔ تو یہ جو راوی ہے بعض نے تو کہا کہ اس روایت کی بنا پر کہ
کہ یہ متکلم فی ہے، لہٰذا یہ ضعیف راوی ہے اور روایت بھی ضعیف ہے، اور ویسے ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، تو اس لحاظ سے روایت یہ درست ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تینوں چیزیں ہوگی۔ اب آ جائیں ذرا فقہ الحدیث کی طرف آ جائیں، پھر ترجمۃ الحدیث لے لیتے ہیں۔ سجدہ حائلاً علی الارض، یعنی جب کوئی چیز حائل ہو تو پھر زمین پہ سجدہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ شیعوں کے ہاں تو یہ جائز ہی نہیں، اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مٹی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کربلا کی شاید لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر سجدے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کا مذہب ہے۔ اور مالکیہ کا یہ مذہب ہے کہ اگر من غیر جنس الارض ہو، من غیر جنس الارض ہو، جیسے چٹائی وغیرہ، قالین وغیرہ، تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر من جنس الارض ہو، جس طرح کی بوریا، تو پھر جائز ہے۔ مالکیہ کا مذہب ہے۔ اور سعید ابن مسیب وغیرہ کی رائے یہ ہے، عروہ ابن زبیر کی رحمہم اللہ کی، کہ حائلاً مطلقاً مکروہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ برابر ہے دونوں، حائلاً ہو یا بلا حائل ہو، دونوں سجدے کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے برابر ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ اگر بلا حائل ہو تو پھر زیادہ بہتر ہے، اگر حائلاً ہو تب بھی جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مذاہب میں نے بیان کر دیے ہیں۔ شیعہ کے یہاں جائز ہی نہیں، مالکیہ کے یہاں اگر من غیر جنس الارض ہو تو پھر مکروہ ہے، اور سعید بن مسیب کے یہاں مطلقاً مکروہ ہے جب حائل آ جائے تو، اور جمہور کے یہاں دونوں برابر ہیں، اور احناف کے یہاں بہتر یہ ہے کہ وہ بلا حائل ہو۔ چنانچہ بعض شاید عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مٹی منگواتے پھر اس کے اوپر سجدہ کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ مصنف نے تو دو کا باب قائم کیا، صلاۃ الخمرہ اور صلاۃ الحصیر۔ امام ترمذی نے ایک تیسرا باب بھی قائم کیا ہے، باب الصلاۃ علی البسط، قالینوں پہ نماز پڑھنا۔ تو یہ جو باب ہے یہ گویا کہ تردید علی الاطلاق کر رہا ہے، مالکیہ کی بھی، شیعوں کی بھی، اور باقی جو حضرت سعید بن مسیب وغیرہ ہیں، کیونکہ قالین پہ بھی گویا کہ نماز کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلی روایت دیکھیں، ذرا ترجمہ کی طرف آ جائیں۔ حضرت میمونہ کہتی ہے نبی علیہ السلام یصلی، نماز پڑھاتے، وانا حذاءہ، پڑھتے وانا حذاءہ، اور میں آپ کے محاذات میں ہوتی، وانا حائض، اور مجھے حیض بھی ہوتا، اور ربما اصابنی، بہت دفعہ مجھے آپ کا کپڑا لگ جاتا جب آپ سجدہ کرتے، وکان یصلی علی الخمرۃ، اور آپ بوریے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے۔ کئی مسئلے اس حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ محاذات مرأ فی الصلاۃ للمصلی، یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو، میں اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ احناف تو مفسد ہونے کے قائل نہیں، احناف کے ہاں بالشروط جو آپ کو دوری میں پڑھ چکے ہیں، عورت بالغہ ہو، نماز بھی ایک ہو، حائل بھی نہ ہو، امام نے نیت بھی کی ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج کل جو حرم کی حالت ہے تو اس میں پھر بعض فقہا جو احناف کے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گنجائش نکالتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نماز بھی مرد کی ٹوٹنی ہے، عورت کی نہیں ٹوٹنی۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ ایک عقلی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مرد پہ اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے، تو اس لحاظ سے شاید وہ اس کے مفسد ہونے کے قائل ہیں۔ بہرحال باقی یہ جو شرائط ہیں جس طرح لگا رہے ہیں تو شاید حرم بھی مستثنا نہ ہو، کیونکہ اتصال لگایا جا رہا ہے نا، حرم میں بھی اتنا اتصال تو ہوتا ہی نہیں ہے،
بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتا ہے. یہ تو بہت کم صورت پیش آتی ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے کھڑے ہو گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، باقی عورت کا مستعمل کپڑا، اس سے بھی پڑ رہا ہے مسئلہ. سمجھ آ رہی کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی، تو اسی سے قیاس کیا جائے گا مائع مستعمل پہ بھی. کون قائل تھے؟ امام احمد وغیرہ، کہ مائع مستعمل جو ہے وہ کیا ہے، عورت کا جائز ہی نہیں ہے اس سے وضو غسل کرنا. اچھا جی، اگلی روایت ہے کہ باب الصلاۃ علی الحصیر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی انصار میں سے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا انی رجل زخم، میں ایک بہت موٹا آدمی ہوں، وکان زخمن، اور وہ تھا بھی موٹا، لا استطیع، اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، وصنع لہ طعاما، اور اس نے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بھی بنایا اور آپ کو دعوت دی اپنے گھر کی طرف. یعنی بیچ میں یہ راوی کی تشریح بھی چل رہی ہے. فصلی، اس نے اب یہ کہا نماز پڑھی آ کر، حتیٰ را، کہ یہاں تک کہ میں آپ کو دیکھے کیف تصلی، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں تاکہ میں آپ کی اقتداء بھی کروں. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید گھر میں نماز پڑھنے کی کیفیت مختلف ہوگی بنسبت مسجد کے. کمن کہہ لیں جو کہ ہے مشکل ہے، لیکن کیفن ضرور ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو فنازعہ لہ، انہوں نے چھوڑ دیا اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی کے کونا جو ان کی تھی چٹائی. آپ کھڑے ہوئے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. فلان ابن جارود جو ہے آدمی راوی، اس نے حضرت انس سے کہا اکان یصلی، آیا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے چاش کی نماز؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا نماز پڑھتے، مگر اس دن چاش کی نماز کا مسئلہ بھی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا. پڑھا ہے؟ متعدد مختلف روایات ہیں، کوئی نفی کر رہا ہے، کوئی اثبات کر رہا ہے. حضرت ابن عمر سے بھی غالباً اس سلسلے میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ پڑھ رہے تھے. تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ آپ اعلانیہ نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے. سمجھ آ رہی؟ یا احیاناً پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے نفی اس بات دونوں قسم کی روایات ہیں. ابن رسلان کہتے ہیں کہ موٹاپا بھی ایک عذر ہے مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے. بہت آدمی موٹا ہو تو آنا جانا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ صلاۃ علی الحصیر کا ذکر آیا تو یہ ہو گیا. باقی مہمان کے لیے کھانا بنانا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. سمجھ آ رہی؟ بچوں کو گھر بلا کے ختم قرآن، یہ بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے عموماً. سمجھ آ رہی؟ تو اس والے سے بھی ضمنی بات جو میرے ذہن میں واللہ علم کہ فی نفسی تو یہ عمل جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے. تبرکاً قرآن پڑھنا یا کسی کو بلا کے پڑھوانا، خاص طور پہ نیا مکان بناؤ اس کے اندر. سمجھ آ رہی؟ صحابہ سے یہ جتنے بھی منقول ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، صحابیات نبی اسلام آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بنا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے اسی قبیلے سے ہیں. لیکن ایک غلط رسم کی بنیاد پڑ رہی ہے، بلکہ آج کل تو سمجھے لوگوں نے وہ بھی چھڑوا ہی دی ہے. سمجھ آ رہے؟ لوگ اس سے بھی دور ہو گئے ہیں. پہلے پتہ نہیں شہروں میں ہو تو بہرحال اب یہ بھی مشکل ہو گیا. تو مطلب خود پڑھنا چاہیے، اور یا پھر یہ ہے کہ بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ضروری نہیں ہے. جی چلیں اگلی روایت دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کان یزور ام سلیم کی زیارت کرتے. تو یہ وہی حضرت انس کی ماں اور اسحاق کی دادی، وہ پیچھے گزر چکا ہے. سمجھ آ رہی؟ فتدرک الصلاۃ، ان کو نماز پا لیتی. کبھی کبھی فیصلی، آپ نماز پڑھتے جو ہماری چٹائی تھی اور وہ بساط بچھی ہوئی چیز پر، اور وہ حصیر تھی، وہ اس کے اوپر پانی کے ساتھ اس کو چھڑک دیتی، یعنی صاف کر دیتی. یہ زیادہ بہتر ہے صاف کرنا. باقی نسخہ جو مسئلہ تھا نجاست حسیہ کی تخفیف کا، وہ پیچھے گزر چکا ہے، مالکیہ کا جو مسلک تھا. باقی ام سلیم اور دوسری کون تھی؟ ام حرام. سمجھ آ رہی؟ ام حرام جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی رشتہ دار تھی، تو آپ ان کے پاس جاتے رہتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہوگا، پیچھے گزر چکی ہے یہ بات بھی. اگلی روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام چٹائی پہ نماز پڑھتے، والفروہ، اور اس چمڑے پر المدبوغہ جس کو دباغت دی گئی ہو، تو دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. باقی دباغت بشمس بھی ہمارے ہاں ہو جاتی ہے، شاید جمہور اس کے قائل نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟
یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس طریقے سے بھی دباغت، چاہے حقیقتاً دباغت ہو یا حکمن ہو، یہ حکمن ہے، سمجھ آ رہی کہ مقصد کیا تھا، پاکی وہ حاصل ہو گیا۔ باب رجل یسجد علی ثوبہ، اپنے کپڑے پہ سجدہ کرنا۔ اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ بالمعنی ہے کہ آپ نے اپنا کپڑا بچھایا، اس پہ سجدہ کیا۔ مقصود مصنف بھی اس کا اس بات ہے، اور اصول حدیث کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو شوافی کا مسلک پیچھے گزر چکا ہے کہ ثوب متصل پر کپڑا ان کے یہاں پر سجدہ جائز نہیں ہے، منفصل۔ اور ہم نے ان کو کیا جواب دیا تھا، اول کلکم ثوبان، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جمہور کی دلیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہمیں سخت گرمی میں، جب ہم میں سے ایک طاقت نہ رکھتا کہ اپنا چہرہ زمین پہ ٹکائے تو کپڑا بچھاتا، اس پہ سجدہ کرتا۔ ہم نے کہا کہ وہ کپڑا کدھر ساتھ رہے، ادھر تو کپڑے تھے نہیں، اور گرمی اس لیے تھی کہ وہ آپ کو پتہ ہے قالین چٹائیاں تو تھی نہیں مسجد نبوی میں، ایسے لوگ پتھر شتر یا مٹی ہوتی اس کے اوپر سجدہ کرتے تو گرم ہو جاتی۔ جی چلیں۔ باب تسوية الصفوف، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي بقاعده۔ باب تسویۃ الصفوف، نماز کا جو صفوف ہے نماز کی، ان کی برابری، چونکہ یہ بھی باجماع نماز سے پہلے آداب میں سے ہے، سنن میں سے ہے، اس لیے امام ابو داؤد اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تسویۃ الصفوف، نماز کو صف آپس میں کیا ہوں، برابر ہوں۔ باقی اس کے متعلقہ اور بھی جو صفوف کے مسائل ہیں وہ آگے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں، مقصود مصنف بھی یہی ہے۔ اور اصول حدیث کے حوالے سے، اصول حدیث میں اس باب کی جو ہے نا جو روایت نمبر ہے نا 670، اس کے اندر ایک راوی ہے حمید ابن الاسود، یہ کچھ متکلم فی راوی ہے، اس لیے بعض رات نے تو اس حدیث کی تضعیف کی ہے، لیکن دیگر نے اس کی تضعیف نہیں کی، کیونکہ ابن حبان وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ غالباً کوئی نہیں روایت اس باب میں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ترجمۃ الحدیث کی طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صفوف مقدمہ کے بارے میں نے سلیمان سے حدیث جابر کے بارے میں پوچھا جو صفوف مقدمہ کے والے سے تھی، تو انہوں نے پھر آگے سند سے ہمیں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تصفون، اللہ استفہام بھی ہو سکتا ہے، خبردار، سمجھ آ رہی، تنبیہ میں سے بھی ہو، خبردار صف سیدھی رکھو، جس طرح کہ صف ملائکہ اپنے رب کے قریب بناتے ہیں۔ اندہ ربہم، اندہ کون سا اندہ ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ اندہ عبادت ربہم ہے، سمجھ آ رہی، اپنے رب کی عبادت کے وقت۔ اور یا بعض نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا وکیف تصف الملائکہ، فرشتہ کیسے صف بناتے؟ کہا وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں، صفوف مقدمہ، اور صفوں کے اندر یتراصون، جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ رس یا رسو، تراس اسی سے ہے، یعنی چنائی کے اندر اینٹ جوڑ جوڑ کے لگانا، تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے مل مل کے کھڑے ہونا۔ جی اگلی روایت پڑھ لیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام لوگوں پہ اپنے متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا صفیں سیدھی رکھو، 3 دفعہ کہا، اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، اللہ کی قسم تم صفیں سیدھی رکھو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ یہ او لمنع الجمع ہے، جمع منع ہے کہ تم صفیں بھی سیدھی کرو، مخالفت بھی آئے، سمجھ آ رہی، تو اس کے لیے ہے۔ باقی یہ ہے کہ صفیں تمہیں کیا رکھنی چاہیے، خلوف صحیح ہے، تو
کیا کرو، صفِ سیدھی رکھو. مخالفت قلوب اور بعض کے اندر لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ہے، تو قلوبکم اگر ہو تو پھر تو اختلاف مراد ہے، وصفی مخالفت مراد ہے کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اب اس کا صف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی تعلق ہو. سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مخالفت وجوہ سے مراد حقیقی ہے، جس طرح کہ مسح الوجہ کا ذکر تھا نا، بالحمار، چہرے کے ساتھ بدلنا چہرے کا، پیچھے گزرا ہے امام سے پہلے اگر بندہ سجدے میں جائے، تو یہاں پہ بھی یہی ہے. بہرحال فرأیت الرجل، میں نے آدمی کو دیکھا. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں، بخاری کے اندر قال نعمان ابن بشیر ہے کہ وہ اپنے کندھے کو اپنے صاحب کے کندھے سے، گھٹنے کو صاحب کے گھٹنے سے، اور ٹخنے کو اس کے ٹخنے سے ملاتا. یہاں پہ تو کعب و بکعبی ہے، اپنے ٹخنے کو اپنے سے ہی ملاتا، لیکن اس میں واضح ہے کعب و بکعبی صاحبی ہے. اس سے غیر مقلدین نے استدلال کیا ہے کہ ٹخنے آپس میں ملنے چاہیے. کہتے یہی ہیں لیکن ان کا بھی ملتا نہیں ہے، قرب کرتے ہیں، ادھر آگے پھر ان کی ڈنڈی مار دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے یہ لازمی سمجھنا ہے یلزقو معنی یقربو، قریب کرتا، حقیقتاً الزاق الصاق نہیں، کیونکہ الزاق کا معنی بھی لغت کے اندر قرب سے کیا گیا ہے. اور ابن حجر نے بھی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ المراد بھی المبالغۃ فی تعدیل الصفوف وسد الخلل، مقصد یہ ہے کہ قریب کرنا جتنا ہو سکے، مقصد ملانا نہیں. اور کتنی باتیں ہوگی؟ 2 باتیں، لغوی بھی اور پھر حضرت ابن حجر کی تشریح بھی، اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ الزاق ہوتے ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا، دونوں طرف الزاق نہیں ہوتا. رقبے کا تو ہوتے ہی نہیں، کسی طرف بھی نہیں ہوتا. تو رقبے میں اگر قرب ہے، سمجھ آ رہی، اور کعب میں بھی لزوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ ٹخنا ملائیں گے تو کندھے دور ہو جائیں گے. تو فرق یہ ہوا کہ حنفی کندھے ملاتے ہیں اور غیر مقلد جو ہیں وہ ٹخنے ملانے کی، قرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کو یہ وہاں میں ڈالا گیا ہے کہ بھی بکری آگے آ رہا ہے صفے ہو تو شیطان بکری بان کے اندر چلا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بین الرجلین اندر جائے گا، حالانکہ اس نے اگر اندر جانا ہے، مراد وسوسہ ڈالنا ہے، تو جیسے بین الرجلین اندر آگے وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو فی رجلین یا تحت رجلین بھی جا کے فرجہ جو انسان کے اس کے اندر بھی آگے وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور پھر وہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے ان کی. اور بعض جاہل تو خواہ جوڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آدمی کسی ایک رائے پہ نہ ہو تو وہ بدلتا رہتا ہے. غیر مقلد بھی اکثر کئی مسائل میں اب آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں، ہاتھ باندھنے میں بھی وہ بدل گئے ہیں. پہلے ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، اب اکثر ان کے جب سے مرزا انجینئر آیا تو اس نے نیا طریقہ بتایا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ اس طریقے سے اب باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ایسے ہی ٹخنے ملاتے تھے، زیادہ تر کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ بعد پاؤں بھی کھڑے کرنے کی کوشش کرتے تھے اس طرح. سمجھ آ رہی؟ تو اب جو ہے نا وہ کچھ کم ہو گیا اس میں. لیکن بہرحال جو اس کا یلزقو کا معنی آپ کو بتا دیے. اچھا جی جی چلے جی اگلی روایت پر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبي على الصفوف صفوں میں برابر کرتے. كما يقبل قدح کہتے ہیں تیر کی جو ہوتے ہیں نا لکڑی، اس کو کہتے ہیں جی. یہاں تک کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہ مسئلہ آپ سے لے لیا ہے، ہمیں یاد ہو جی. وفقہنا، اور ہم نے سمجھ لیا ہے تو آپ نے پھر چھوڑ دیا. ایک دن ایسے ہوئے کہ ایک آدمی نے اپنے سینہ منتبذ باہر نکالا ہوا تھا، تو پھر آپ نے یہ لفظ بولے. تسویہ صفوف کا اہتمام ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، یہ ضروری چیز ہے. امام کو چاہیے کہ وہ صفیں سیدھی کرائے، کم از کم ہفتے میں 2-4 دن 3 دن. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. ابھی قال حدثنا حناد بن سری
وأبو عاصم بن حواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن أبي أوسجت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. جی نبی علیہ السلام داخل ہوتے صف میں یتخلل، ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف ہمارے سینوں اور کندھوں کو آپ ہاتھ لگاتے جاتے اور آپ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، دلوں میں اختلاف آ جائے گا. اور آپ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اور اللہ تعالیٰ پہلی صفوں پہ کیا کرتے ہیں؟ رحمت نازل کرتے ہیں. تو صفوف اول کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ قریب الی الامام ہیں، یا اس لیے ہے کہ وہ قریب الی الخیر ہیں، الی القعبہ ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یا مطلب نیت کے لحاظ سے وہ اچھے ہیں. جی قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا خادم يعني ابن ابي صغيرة عن سماك سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاستوينا قبلا. نبی علیہ السلام ہماری صفوں کو درست کرواتے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ تکبیر کہتے. اب بظاہر یہ شوافی اور امام یوسف کی تائید ہے، پیچھے پڑھ لیا آپ نے. متا یقام کیا کہتے متا یکبر الامام، امام کب تکبیر کہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں یہ تھا کہ کیا کہتے اس کو قد قامت حی علی الفلاح پر ہمارے ہاں. سمجھ آ رہی؟ اور بعض کے ہاں کیا تھا؟ قد قامت الصلاح پر امام اللہ اکبر کہہ دے. شوافی کے ہاں یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ یعنی اختتام تکبیر پر ہی تھا کیا کہتے ہیں ہاں. لیکن جو کھڑا ہونا ہے، ایک تو یہ اختلاف تھا کہ امام تکبیر کب کہے، دوسرا یہ ہے کہ اقامت صفوف کب کہنی ہے، یعنی اقامت کے صفوں کے لیے کھڑا کب ہونا ہے. تو یہ بظاہر شوافی کی تائید ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے اقامت کہتے تو اس وقت کھڑے ہوتے تو نبی علیہ السلام ہماری صفوں کو کیا کرتے؟ برابر کرتے، یعنی فوراً آپ تکبیر نہ کہتے. مقصد یہ ہوا کہ جو ہے نا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح کے وقت امام کا نماز میں شامل ہونا، تو یہ گویا کہ اس کی نفی کر رہے ہیں جو احناف کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے کہ قد قامت الصلاح پہ اللہ اکبر امام کہہ دے، تو یہ اس کی نفی کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اذا قمنا للصلاح، جب ہم کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ صفوں کو درست کرتے، جب درست ہو جاتی تو پھر آپ تکبیر کہتے. تو مقصد یہ ہوا کہ اقامت کے وقت نہ کہتے. سمجھ آ رہی؟ تو دلائل وہاں گزر چکے ہیں کہ یہ احیاناً ہوگا تسویہ صفوف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ورنہ عام کا آج کل ویسے احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب اقامت پوری ہو جائے تو امام اللہ اکبر کے. جی چلیں. قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن الله بن حاوى وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح النبي الظاهرية عن كثير بن مرد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قتيبة عن أبي الظاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن صلى صفا وصلى الله ومن قطع صفا قطعه الله تعالى. قال ابو داود ابو شجرة كثير بن مرة. ٹھیک ہو گیا. حاذوا بین المناکب، کندھوں کے درمیان محاذہ کرو. بعض جگہوں پہ بین الاعناق بھی آتا ہے، تو محاذے کا معنی آمنے سامنے لانا. یہ بھی احناف کی دلیل ہے کہ قرب مراد نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ خلل ختم کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے شگاف نہ چھوڑو. جو صف ملائے گا، ملانے کا مطلب یہ ہے جہاں کمی ہے وہاں پہ چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ مطلب ہے وصل صفن، تو وصل اللہ اس کو ملائے گا.
اور جو صف کاٹے گا کہ معنی قصدن کاٹے، یعنی کسی کو چھوڑے نہیں فرجہ میں آنے کے لیے، یا کوئی چیز درمیان میں رکھ دیتا ہے خام خواہ، تو قطع اللہ اس کو کاٹے گا، مطلب اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ جی چلے۔ ابھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها، یہ دیکھو قاربو، صفوں میں قرب پیدا کرو۔ جی۔ وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدی انی لارى الشیطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف۔ جی، من خلال الصف کہہ لیں، صف کے سوراخوں سے، گویا کہ وہ حذف ہے، یہ حذفتن کی جمع ہے، چھوٹی بکری کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، داخل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وصف سے ڈالتا ہے، مراد یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت میں شیطان کے اثرات کی قلت ہے، آپ جہاں پہ بھی دیکھ لیں، سفر پہ بھی کہا کہ اکیلا نہ جائے کیونکہ شیطان ہے، عورت کو کہا اکیلی نہ جائے شیطان ہے، یہاں پہ بھی کہا مل کے کھڑے ہو کیونکہ ملو گے تو شیطان کا اثر کیا ہوگا، دور ہوگا۔ جماعت میں بھی یہ ہے، اجتماعیت اور اتفاق، آج کل اس چیز پہ بھی زور کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں وحدت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی، تاکہ جو شیطانی اثرات ہیں ان وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا الصفوف صفوفكم فإن لا تسوية الصف من تمام الصلاة۔ تمام الصلاۃ ہے، تمام الصلاۃ سے یعنی کمال الصلاۃ، جمہور کی دلیل ہے، ابن اعظم نے، ظاہری نے، پیچھے ایک لفظ گزرا تھا شاید یا آگے آئے گا، من اقامت الصلاۃ ہے، سمجھ آ رہی، نماز کے اقامت میں سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ لو جی یہ فرض ہے، حالانکہ یہ مستحب ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم۔ حضرت انس بن مالک کے پہلو میں میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ لکڑی یہاں مسجد نبی میں کیوں رکھی گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ اس پہ رکھتے تھے اور آپ یہ کہتے استووا، برابر ہو جاؤ، صف سیدھی کرو۔ اب یہ منفصل لکڑی تھی یا متصل تھی زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ؟ دیوار کے ساتھ وہ کھنٹی ہوگی، زمین کے ساتھ گڑی ہوئی بعض کا لکڑی ہوتی ہے، یا منفصل تھی، جو بھی صورت تھی، تو بہرحال آپ اس کے اوپر ٹیک لگاتے تھے، تھوڑا لمبا کھڑا ہونے کے لیے ہاتھ وغیرہ رکھتے تھے، تو یہ وہ لکڑی تھی، سمجھ آ رہی، جس کے یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ جی چلے۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الاسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، دائیں آدمی اس کو لیتے، پھر متوجہ ہوتے، کہتے اعتدلوا سووا صفوفکم، پھر بائیں میں لیتے اعتدلوا سووا، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت تو لگتا ہوگا نا کہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ سہارا رکھیں، تو اعتدال صف کی اور تسویہ صف کی اتنی اہمیت ہے۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن سلیمان الانباری قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن من صف المؤخر۔ اگلی صف پوری کرو، پھر جو اس کے قریب ہے جو نقص ہے تو آخری صف میں ہو۔ تو صف اول کا جو مصداق ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ جو کامل صف ہے نا پوری مسجد کی، بڑی صف پوری، تو وہ صف اول ہے، اور بعض نے کہا نہیں صف اول وہ ہے جو امام سے قریب ہو چاہے ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے کہا نہیں صف اول ان لوگوں کی صف مراد ہوتی ہے جو نماز میں مسجد میں پہلے آئے ہیں چاہے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہیں۔ بہر راجح یہ ہے کہ جو امام کے قریب صف ہے وہ صف اول ہے چاہے وہ تام ہو یا ناقص ہو۔ جی۔ قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جابر بن يحيى بن ثوبان
أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. تم میں سے بہتر وہ ہیں اخلاق کے لحاظ سے جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں، اور چونکہ نماز کے لیے بعض اوقات ٹیڑھا سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہاتھ لگانا پڑتا ہے تو وہ سیدھے ہو جائیں، سمجھ آئے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ آکڑ جائے کہ لو جی میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور بعض نے الینکم مناکب سے مراد خشوع بھی لیا ہے کہ خشوع میں اتنا ہے کہ گویا کہ اس کے کندھے نرم ہیں. جی باب الصفوف بين السواري. جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعه فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتاخرت فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصفوف بین السواری، سواری ساریہ کی جمع ستون کو کہتے ہیں، تو ستون کے درمیان صف بنانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو مالکیہ کے ہاں دو روایتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صف بین السواری جو ہے یہ مکروہ ہے، امام احمد اور امام اسحاق کے ہاں، اور باقی شوافی اور احناف کے ہاں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ صف بین السواری یعنی ستونوں کے درمیان صف بنا لینا، تو امام احمد کے ہاں مکروہ ہے، تو مصنف بھی مذہب حنابلہ کی تائید کر رہے ہیں. مالکیہ کے ہاں دو روایتیں ہیں، اور شوافی احناف کے ہاں درست ہے. اب یہ جو روایت ہے جہاں پہ جو آ رہا ہے اس کے مقابل اور بھی روایتیں ہیں، دیکھیں ذرا پھر اس کو دیکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، کسی امیر کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی جمعے کے دن، ہمیں دھکیل دیا گیا ستونوں کی طرف، ہم آگے پیچھے ہو گئے. اب آگے پیچھے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، صف میں شریک ہو گئے آگے پیچھے، یعنی صلاۃ بین السواری نہیں ہم نے کیا، آگے پیچھے ہو، کچھ آگے چلے گئے کچھ پیچھے چلے گئے. اور دوسری پھر ایک اشکال ہوگا کہ ترمذی میں کی ایک روایت ہے کہ فصلینا بین السواری، ہم نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، تو اس لحاظ سے آگے پیچھے ہونے کا معنی حضرت گنگوئی نے کوکم میں یہ فرمایا رحمہ اللہ نے کہ آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درستگی جو تھی تسویہ صفوف کی وہ باقی نہیں رہی، چونکہ جو ستون ہے مسجد نبوی کے وہ سیدھے نہیں ہیں بالکل، ان میں کچھ خم ہے، تو تقدمنا تاخرنا ہو کہ ہم نے نماز پڑھی یعنی بین السواری پڑھی، اس بات ترجمہ بھی ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. اب بظاہر یہ کس کی دلیل ہے؟ امام احمد کی، کہ یہ مکروہ ہے اس لیے تو بچتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نتقی حاضہ کا جو حاضہ کا مشان لے ہے وہ 8 ہو گیا، نتقی حاضہ علی عہد رسول اللہ کا جو نتقی حاضہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مطلق ہے. سمجھ آ رہی؟ توجہ کریں، یہاں پہ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے صلاۃ بین السواری للمقتدی فی الصف، ظاہر بات صف کی بات ہے تو صف مقتدی کی ہوتی ہے، امام اور منفرد کی تو نہیں. اور یہاں پہ نتقی اعضا کا مطلق ممانت نظر آ رہی ہے، چاہے ہم منفرد تھے یا امام تھے یا جو بھی تھے، ہم بین السواری نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ حنابلہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. حنابلہ بھی مقتدیوں کے حق میں کراہت کے قائل ہیں، منفرد اور امام کے حق میں قائل نہیں ہیں. تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مطلقاً اس سے بچتے تھے، حالانکہ یہ تو کسی کا مذہب ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اس حدیث سے استدلال ٹھیک نہیں مطلقاً کراہت کا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صف بین سواری سے بچنے کی وجہ یہی تھی کہ اس میں وہ تسویہ جو ہے باقی صفوف کے ساتھ پورا برابر نہیں رہتا، لیکن چونکہ مجبوری بھی ہے اس لیے پھر وہ معاف ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جبکہ خاص طور پہ عذر ہے، فدفینا سے تو عذر کی طرف اشارہ ہے. باقی حکمت کیا ہے اس بچنے کی یا منع کی؟ سمجھ آ رہی؟ کیوں صف بین سواری نہیں ہونا چاہیے، ستونوں کے درمیان صف، بالفاظ دیگر یعنی صف کے درمیان ستون نہیں ہونا چاہیے.
سمجھ آ رہی؟ تو اس کی حکمت ایک یہ لکھی ہے کہ درمیان میں قطع آ جاتا ہے صف کے درمیان، یہ راجع حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ ادھر جن نماز پڑھتے ہیں، کسی نے کہا جوتا رکھنے کی جگہ، بارہ راجع وہی ہے جو آپ کو بتا دیے۔ جی چلے جی، مستحب ہے ان لوگوں، کون سے لوگ کہ ان کے بارے میں مستحب ہے کہ امام کے قریب ہوں اور ان کا تاخر مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا یہاں پہ بیان ہے، اور صفوف کی ترتیب کا یہاں پہ بیان ہے کہ سب سے پہلے مرد کھڑے ہوں، پھر بچے ہوں، پھر خنثی ہو جائیں، اور پھر عورتیں ہو جائیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال حدثنا ابن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم ذو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين لیلینی بھی پڑھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیا لنی بھی پڑھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ چاہیے کہ ملے مجھ سے، اور پہلی صورت میں مانا چاہیے کہ ضرور بضرور ملے مجھ سے، اور بعض میں لیا لینی لیا لینی لیا لینی، یعنی لیا لینی نہیں، لیا لینی بھی بعض لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو لیا لینی پڑھے تو اشکال ہے، لام تو اس کو ختم کرتا ہے اور حرف علت کو جازم ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات محذوف پہ دلالت کرنے کے لیے حرف کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ حرف حذف ہے، جیسے انہ من یتقی و یصبر۔ جی، عقل والے احلام حلم کی جمع ہے اور حلم کی بھی جمع ہے، تو حلم والے وہ ہوں گے وہ جو عقل والے ہیں، اور حلم کی جمع ہو تو بالغ جو مرد ہیں وہ مراد ہیں۔ جی، پھر جو ان سے متصل ہیں یعنی عقل کے لحاظ سے بچے، پھر جو ان سے، تو عورتوں کی عقل بچوں سے بھی کم ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن کم ہو کے بھی وہ مرد کو ایسے مغلوب کرتی ہے گویا کہ مرد اس کا کیا ہو جاتا ہے، تابع فرما ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بندہ ہی نہیں شادی شدہ، سمجھ آ رہی؟ اب میں اکیلا شادی شدہ ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، دائیں صفوف پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے دائیں کی طرف، اور اگر دایاں پر ہے تو پھر جو بائیں ہیں تو عذر کی بنا پہ وہ بھی اس میں داخل ہیں، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں، پیچھے رہ گیا تھی سوئی، جی رہ گیا کہ وہ بھی قال حدثنا مسدد، ہاں چلو پڑھ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم واياكم وعيشات الاسواق۔ اختلاف نہ کرو، سب میں دلوں میں اختلاف آ جائے گا، تو ظاہری اختلاف باطنی اختلاف پہ دلیل ہے، اور باطنی ظاہری پر، اس لیے کہ ظاہر میں کم از کم اکٹھے رہو، باطن بھی جڑا رہے گا۔ ظاہر میں بندہ الگ الگ ہو تو پھر تو اور مشکل ہو جائے گا کام۔